Welcome to Rubab Portal. Let's explore the inspiration, our great Sahaba Raziyallahu Ta'ala Anhum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. آج کے ہمارے مبارک صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک عظیم المرتبت صحابی، بیک وقت قاری، حافظ، عالم، فقیہ اور قاضی تھے۔ خاص یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کے قبیلہ الاشعری کے لوگ یمن سے مکہ آتے جاتے رہتے تھے۔ ان کا اصل نام عبداللہ بن قیس تھا، مگر شہرت ابو موسیٰ اشعری کے نام سے پائی۔ انہوں نے شروع زمانے ہی میں اسلام قبول کر لیا اور پھر اپنے اصل وطن روانہ ہو گئے۔ یمن میں انہوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی شہرت سنی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، بڑا عادل حاکم ہے اور مسلمان وہاں پر بغیر خوف و ہراس امن سے زندگی گزار رہے ہیں، تو انہوں نے بھی حبشہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ وہ حبشہ چلے گئے اور ایک مدت وہاں گزاری۔ جب مشکلات بتدریج ختم ہوتی چلی گئیں، حالات سازگار ہو گئے اور اسلام ہر طرف پھیلنا شروع ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ میں مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ وہ واپس آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے جا چکے تھے۔ جس وقت یہ قافلہ خیبر پہنچا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیبر کے میدان میں فتح عطا فرما دی تھی۔ فتح کی خوشی تو تھی، مگر اس کے ساتھ ہی حبشہ سے مسلمان مہاجرین کے قافلے کا آ جانا بھی کچھ کم مسرت بخش نہ تھا۔ خیبر سے بھاری مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دیگر غازیوں کو حصہ دیا، وہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو بھی مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا۔ ایک مثالی اور محبوب رہنما کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ ہر ایک کو یہی سمجھتا ہے کہ میں اپنے قائد کے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ ان کی دلجوئی بھی کر رہے تھے۔ ہر چند انہوں نے خیبر کے معرکے میں حصہ نہیں لیا تھا، مگر ابو موسیٰ کا بھی حصہ وہ نکال رہے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کو اس بات کا بہت افسوس رہتا تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ غزوات میں حصہ کیوں نہ لیا۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کا عزم کیا کہ اب جہاں بھی موقع میسر آیا وہ بھرپور طریقے سے جہاد میں شرکت کریں گے۔ اللہ کے رسول کو ان پر بے حد اعتماد تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن میں قاضی اور زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے مامور فرما دیا۔ یہ بارگاہ نبوی کا ان دو شخصیتوں پر بے حد اعتماد تھا، اور پھر اللہ کے رسول نے ان کو بھیجنے سے قبل نصیحتیں فرمائیں۔ آسانی فراہم کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا۔ دیکھو، تمہیں بشارت دینے والا بن کر جانا ہے اور لوگوں کو خوشخبریاں دینی ہیں۔ ان کو اسلام سے دور نہیں کرنا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف کا شکار نہ ہونا۔ ہمارے آج کے داعیان حق کے لیے نصیحتوں میں بہت بڑا درس موجود ہے کہ اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے حسن تعامل سے لوگوں کو اپنے قریب کریں۔ ان کو معمولی غلطیوں اور کوتاہیوں پر جہنم سے نہ ڈرائیں۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور بخششیں اس کے غضب اور ناراضگی پر بھاری ہیں۔ اسلام کے ان دونوں نامور سپوتوں نے اپنے حسن اخلاق سے وہاں کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ان کے سامنے جو بھی مسئلہ آتا، پہلے وہ اس کا حل قرآن کریم میں تلاش کرتے، اگر قرآن کریم میں حل نہ پاتے تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے مشعل راہ ہوتی۔ ابو موسیٰ اشعری قرآن کے قاری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت آواز سے نوازا تھا، اتنے خوبصورت اور پرکشش لہجے میں قرآن پڑھنے کے سننے والے جھوم جھوم جاتے۔ ایک مرتبہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول اور سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ان کی تلاوت سننے لگیں۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ دو بڑی شخصیات ان کی تلاوت سن رہی ہیں۔ جب انہوں نے تلاوت ختم کی تو اللہ کے رسول نے انہیں بتایا کہ عبداللہ، ہم تمہاری تلاوت سن رہے تھے۔ اس پہ یقیناً انہیں بے حد خوشی ہوگی۔
چنانچہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سماعت فرما رہے ہیں تو میں اور زیادہ خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا۔ ابو موسیٰ اشعری راتوں کو لمبا قیام کرنے والے اور رات کی تاریکی میں لمبی لمبی دعائیں مانگنے والے تھے۔ صحابہ کرام میں ان کی عادت معروف تھی کہ وہ رات کو قیام کے دوران قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پھر لمبی دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ جذبہ جہاد سے سرشار ابو موسیٰ اشعری کو سب سے پہلے غزوہ ذات الرقاع میں شرکت کا موقع ملا۔ اشعری کا بصرہ میں دیا گیا ایک خطبہ بڑا مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اے لوگو، آنسو بہاؤ، اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم رونی شکل ہی بنا لو، اس لیے کہ جہنمی بہت روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ اتنے خون کے آنسو بہائیں گے کہ اگر اس میں کشتی چلانا چاہیں تو چل جائے گی۔ قل اعوذ باللہ تعالی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش قسمت حضرات میں سے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری ایک مرتبہ تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کی تلاوت سنی تو فرمایا، داؤد علیہ السلام کی سریلی بانسریوں میں سے ایک بانسری ابو موسیٰ کو عطا کی گئی ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی تلاوت کو امہات المومنین نے سماعت فرمایا تو ابو موسیٰ نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہی ہیں تو میں اور زیادہ خوش الحانی سے تلاوت کرتا۔ آپ راتوں کو جاگنے والے اور دنیا سے بڑے بے رغبت تھے۔ بصرہ میں ایک مدت تک قیام رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور خلافت میں نہایت کامیاب تھے۔ ان کا اصول تھا کہ جسے کسی منصب پر مقرر کرتے اسے 1 سال سے زیادہ کسی جگہ نہ رہنے دیتے بلکہ تبدیل کر کے کسی دوسری جگہ بھیج دیتے۔ مگر ابو موسیٰ اشعری کا معاملہ اور تھا، ان کو ایک ہی جگہ 4 سال تک برقرار رکھا گیا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حافظ قرآن اور قاری ہی نہیں تھے بلکہ مرد مجاہد بھی تھے۔ میدان جنگ میں ان کا شمار فوجی جنرلوں میں ہوتا تھا۔ دراصل اس دور میں بہت فتوحات ہوئیں۔ سعودی عرب کے علاقے سے نکل کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ اردن، عراق، شام، ایران، ترکی، لبنان اور مصر۔ ایک طرف یہاں ایران کی قوت تھی تو دوسری جانب رومی طاقت تھی جس کا اپنے زمانے میں کوئی ثانی نہ تھا۔ چنانچہ اسلام کے شیر دل مجاہدین نے مختلف جہات میں اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کیا۔ اسی دوران ایران کے شہر اصفہان اور نہاوند کی فتح میں ان کا نمایاں کردار تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو جاگنے والے، رب کے خوف سے رونے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ ساری عمر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا تھا کہ اے عبداللہ بن قیس، میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ ارشاد ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابو موسیٰ اشعری سے احادیث کی کتابوں میں 355 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ امام بخاری نے 4 اور امام مسلم نے 15 احادیث بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے فضل و کرم اور رحمت کی برکھا برسائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔